أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلسلہ کہاں سے بنی اسرائیل کا چل رہا ہے. یعنی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو اہل کتاب تھی اور جسے پورا علم تھا. یہ وحی کا آنا، پیغمبروں کا آنا، جنت و جہنم، آخرت پہ یقین، سب ان کو پتہ تھا، پورا پتہ تھا. اور اس وقت کا وہ مولوی تھا. میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں نا کہ اگر ایسے لوگ سپورٹ کریں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. وہی لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں تو پھر عوام جو ہے، عوام سیدھی ہوتی ہے، عوام کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ مولوی لوگ اپنی چودھراہٹ قائم کرنے کے لیے، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے اس نے اپنی چودھراہٹ میں تھا کہ شروع سے لے کے جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دو اولادیں تھیں نا، تو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام سے دیکھیں ادھر اس نسل میں جو ہے کتنے، اسحاق علیہ السلام سے پوری نسل، پورے پیغمبر سلسلہ وار اس میں پیدا ہوئی. مگر یہاں پہ نہیں، بنی اسماعیل میں سے کوئی نہیں ہوا. ابراہیم کے بعد، ان کے بیٹے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ. تب ان کو یہ ہوا کہ یہ بدو لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ چرانے والے لوگ، یہ اتنی بڑی اس بڑی منصب پر جس پر ہم تھے، تو یہ چیز نے انہیں اس دین کو قبول کرنے سے محروم کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وعظ ہے، یہ پاسٹ کو یاد کرتا ہے، یہ ماضی کو بتا رہا ہے. اخذا لیا، اخذا یوخذو، وہ لیتا ہے. اخذا لیا، کون لیا؟ اللہ. اخذ اللہ، اللہ نے لیا. کیا لیا؟ میثاق. میثاق کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو پکڑ کے گاٹھ باندھنا. سمجھا میں نے؟ عہد، پختہ عہد جو کہتے ہیں نا، تو لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ کوئی ناٹ ایسے باندھ دینا، کوئی گاٹھ مضبوط. تو اس کو عہد سے کہتے ہیں نا، گاٹھ مارا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے پختہ لے لی تو ہم نے گاٹھ مار لی، نہیں کہتے. تو اسی طرح سے وہی ہے میثاق النبیین، اور ہم نے پختہ عہد لیا نبیوں سے. لما، جب کہ آتیتکم، آتیتو میں نے عطا کیا، کم تم کو، میں نے کون؟ اللہ نے. من کتاب و حکمت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا، عطا کیا. ثم، پھر، جا آیا، کم تمہارے پاس، یا آئے تمہارے پاس، رسول. دیکھو اگر الرسول ہوتا تو مطلب ہوتا کہ کوئی خاص رسول، کوئی ایک رسول کی طرف نشاندہی. مگر یہاں چونکہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے، نبیین، یہ نبی کی جمع نبیین ہے، نبیوں جس کو کہتے ہیں، نبیون. تو یہ جو ہے رسول، یہ نکرہ ہے، مطلب کوئی بھی. اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ کوئی بھی رسول. اگر الرسول ہوتا تو ایک خاص رسول کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ مصدقن، جو تصدیق کرتا ہے. کیا؟ لما، اس چیز کی جو، معکم، مع ساتھ، کم مطلب تمہارے پاس ہے. تو کیا کرنا ہوگا تم کو؟ لا. دیکھو اب یہ لام جو تھا نا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں. لا، تو ضرور لازم ہے تم کو کہ تؤمنون. لا تم، اگر اس کو ہم نے پڑھتے ہوئے لا تؤمنون پڑھ دیا تو مطلب ایک دم الگ ہو جائے گا. نہیں تم کو ایمان لانا ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں.
صرف ایک حرکت کا ہم نے اضافہ کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید بھی پڑھیں. تو لتؤمنن تو تم کو ضرور ایمان لانا ہوگا. اور لا البتہ ضرور. تنصرو نصرہ مدد، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو تم مدد کرو گے. اور تنصرون یہ جمع ہے، تم سب کو مدد کرنی ہوگی. اس کی کس کی؟ وہ جو رسول آئے گا. یہ ہو کی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ نام نہیں لیا گیا، پہلے رسول کہہ دیا گیا. جاءکم رسول. اب جیسے ہم یہ کبھی کہیں نا کہ نکہت اندر آئی، تو ہم بھی کہیں اور اس نے پانی پیا. اب ہم نہیں کہتے نکہت اندر آئی اور اس نے پانی پیا، نکہت اندر آئی، نکہت نے پانی پیا، نکہت بیٹھی، ایسے نہیں بولتے نا. ہاں تو یہ ہو جو ہے وہ رسول کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم لوگوں کو اس کی مدد کرنی ہوگی اور اس پر ایمان لانا ہوگا. تو یہاں پر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا جاتا رہا. ابھی سلسلہ پیغمبری چل رہا تھا نا، تو جو پیغمبر آتا تھا اس سے یہ عہد لیا گیا کہ، اور لازماً جو پیغمبروں سے عہد لیا گیا تو اس کے پیروکار جو ہیں، جو اس کے ماننے والے، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ عائد ہو جاتا ہے. اس کی قوم کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر، اب جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے مگر یہ بنی اسرائیل تھے، تو اب ان پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پیغمبر نے جو تعلیم دی، اگر تم ان کے فالوور ہو، اگر تم ان کی اتباع کرتے ہو، تو تم کو یہ جو پیغمبر آئے گا تم سے عہد لیا گیا تھا. اور جو کہتے ہیں کہ پھر تعصب نہیں برتنا ہوگا، تم کو دیکھنا ہوگا اس میں نا، جاءکم مصدق لما، یعنی جو کام تم کر رہے تھے، جس تبلیغ اور اقامت دین پہ تم مامور تھے، اگر دوسرا کوئی آ رہا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے، وہ یہی کر رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، اور تم اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار مت سمجھنا، اس کا ٹھیکیدار مت بن جانا. یہاں پر یہ مطلب ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پیشن گوئی جو تھی، جو پیغمبر آتا تھا اگلے آنے والے کی پیشن گوئی اس میں رہتی تھی، اور ہر پیغمبر نے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر کی نشاندہی کی ہے. تورات میں، انجیل میں دیکھیں جو ہے یہ برابر کہا گیا کہ، اور یہی وجہ تھی. آپ دیکھیں گے تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے نا، اور یہ جو ہے وہ آتش پرست تھے. یہ لوگ وہ آگ کی، اور صرف آتش پرست ہی نہیں، ان کا خاندان خود وہ اس جگہ معمور تھا، ان کے والد، کہ جس جگہ وہ آگ جو ہے کبھی بجھنے نہ پائے، وہ جو کہتے ہیں پریسٹ وغیرہ جو بڑے جو ہوتے ہیں، تو سلمان فارسی کا خاندان جو ہے اس پر معمور تھا کہ جو بڑی پوسٹ ہوتی ہے ان کے ہاں، ان کے دینی لوگوں کی، عالموں کی، اور وہ آگ جو ہے بجھنے نہیں پاتی تھی، اور وہ لوگ اس میں کام کرتے تھے. ان کی پرورش بھی انہوں نے بہت بڑی حفاظت سے کری. پھر ایک دن ان کو ایسے ہی گھر سے نکلنے کا موقع ملا، تو وہ عیسائیوں کا ایک گروپ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دیکھا یہ بچہ ہے نا، جو چھوٹا بچہ تھا ابھی، تو انہوں نے کچھ ان کو سمجھایا. پھر انہوں نے آگے اپنے باپ سے جب کہا کہ یہ آگ کو کیا پوچھتے ہو، اس وقت کا مذہب وہی تھا، عیسائیت جو تھی وہ اصل تھی. تو انہوں نے جب باتیں کی تو یہ اور بہت زیادہ ان کے اوپر سختی ہو گئی کہ اب ان کو کہیں نہ جانے دو. بہرحال کرتے کراتے پھر وہ کسی عیسائی کے پاس پہنچ گئے، وہ کسی فادر کے پاس چرچ میں رہنے لگے. کرتے کراتے پھر ایک فادر کے پاس وہ گئے، تو وہ بہت ہی بیکار انسان نکلا. جب وہ مر گیا تو اتنا سارا پیسہ وہ نکلا ہوگا. بہرحال وہاں سے پھر کہیں اور گئے تو صحیح عیسائی کے پاس وہ پہنچ گئے تھے، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو میں تو یہ مر جاؤں گا، مگر تم تلاش کرنا کہ عرب دیش میں، کھجوروں والے دیش میں ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، اور اس کی اس کی جو ہے اس کی پشت پر یہ مہر نبوت ہوگی، جس سے تم پہچان جاؤ گے. اور ایک پہچان اور یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا.
تو سلمان فارسی کی طلب دیکھیے ذرا، وہ ہجرت وہاں سے ایک دن بھاگ لیے اور ہجرت کر کے وہ آ گئی ہے مدینہ، اور ایک یہودی کے یہاں وہ کام کرنے لگے، وہ کھجوریں توڑنے پر لگایا ہوا تھا. تو جب تک یہاں سے ہنگامہ ہوا کہ اللہ کے رسول داخل ہو گئے، مدینے میں ہلچل مچی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی سیرت پڑھی ہے، اتنی زبردست ہے، کہنے لگے میرے ہاتھ سے وہ خوشہ چھوڑ گیا اور میرا پیر بھی یہ لڑکھڑایا، مجھے لگا کہ میں اب گرا کہ تب گرا. وہ یہودی وہیں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس خبر سے کیا ہوا؟ وہ شاطر لوگ ہیں، ان کو سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے، یہ کہ تم اپنا کام کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ پھر میں چونک گیا اور پھر میں اس وقت تو کام کر لیا، مگر پھر میں وہاں سے نکل پڑا. پھر میں تلاش میں آ گیا کہیں یہ وہی تو نبی نہیں ہے کہ نبی کی جو ہلچل مچی ہے یہ. تو کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا یہ مجلس مبارک میں، اور میں نے تھوڑا سا 1 دن 2 دن ایسے جاتا رہا. تو پھر کہنے لگے میں ایک دن کوئی چیز لے کے گیا اور میں نے کہا کہ یہ جو تھا آپ کے لیے لائے ہوں صدقہ ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیا. ہاں آپ نے کہا کہ بس ہے. پھر دوسرے دن لے گئے کہ اللہ کے رسول یہ تحفہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. تو آپ نے خود بھی اس میں سے لیا اور لوگوں کو بھی دے دیا. ایک بات کا یقین ہو گیا. اسی طرح سے ایک دفعہ لمبا واقعہ، اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ کی صفیں سیدھی کر رہے تھے کبھی، تو کسی کے سیدھی نہیں ہو رہی تھی تو اپنی چھڑی سے کسی پیٹ میں تھوڑا ٹھوکا دیا آپ نے کہ سیدھی ہو جاؤ، سیدھی کیوں نہیں کھڑے کرتے ہو. تو پھر کبھی کی بات ہے، وہ لمبا چیز ہے، میں بتاؤں گی آپ کو. تو ایک دفعہ آپ نے کہا کہ بھائی اگر کسی کو میں نے کبھی کچھ کہا ہو یا کسی کو میں نے میرے ہاتھ سے تکلیف ہوئی ہو یا مارا ہو یا کچھ کیا ہو تو وہ اپنا بدلہ لے لے. تو پھر ان کا سلمان فارسی سب سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایک دفعہ وہاں پر آپ نے ایسی چھڑی سے مجھے ایسے کیا تھا تو آپ نے کہا کہ پھر میری پیٹھ حاضر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں کرتا پہنے ہوئے نہیں تھا. اللہ کے رسول نے جیسے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، لوگ حیرت میں تھے کہ شخص بدلہ لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جیسے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا، آپ نے بیتابی سے جا کے اس میں نبوت کو چھوم لیا اور کہا گیا اللہ کے رسول کون آپ سے یہ بدلہ لیتا؟ میں تو اس انتظار میں تھا کہ میں وہ چیز دیکھ لوں کہ جو میرے لوگوں نے کہا تھا. تو کہنے کی بات یہ کہ ان کی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا تھا، اس طرح سے واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد پیغمبر آئے گا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قالا، اور کہا اللہ نے کہا کیا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی پیغمبروں سے. وَأَخَذْتُمْ، کیا تم پکڑتے ہو یا لیتے ہو، عَلَى پر، ذَلِكُمْ اسری کہتے ہیں بوجھ، یعنی کیا تم میری طرف کی، یہ اردو میں کہیں گے تو اس عہد کی پابندی اٹھاتے ہو اور اس کی بھاری ذمہ داری، اسری یہ بوجھ، اس کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو. یہ ایک امانت تھی نہیں یہ. تو قالو، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اقررنا، ہم ہاں اقرار کرتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالا، اللہ رب العزت نے کہا فشہدو. دیکھو یہ شہادت سے بنا ہوا ہے، گواہی، یعنی شہید کیوں کہتے ہیں ہم، وہ اپنی جان دے کے اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں تو کہتا فشہدو، تو اللہ تعالیٰ کہتا تم گواہ رہو، اور انا، میں، معاکم، تمہارے ساتھ. اگر کہیں گے معا کا تو ایک آدمی کے ساتھ، معاکم تو تم سب کے ساتھ، من الشاہدین. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اچھا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ بھی، میں بھی گواہ ہوں. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اس گواہی کے جب وہ پڑھتے تھے تو وہ جو ہے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے اس عہد کو دہراتے تھے. اور سامنے یہ تابوت ہوتا تھا، اور تابوت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ان کا ایک صندوق تھا، وہ پڑھ چکے آپ لوگ نا. ہاں اس صندوق میں سب چیزیں رہتی تھیں اور اس کو سامنے رکھتے تھے اور ان لوگوں کے سامنے گواہی لیتے تھے کہ تم گواہی دیتے ہو. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں. تو
تو وہ بھی کہتے تھے ہاں میں بھی تمہاری گواہیوں پر تم بھی گواہ رہو کہ میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر آپ نے اس بات کو پورا کیا؟ عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہو گئے اس جبل رحمت کے پاس، تو آپ اوپر گئے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھے ہوں گے کہ ایک اتنا بڑا سے کتبہ کے طور پر ایک پتھر لگا ہوا ہے سفید سا. وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول یہاں کھڑے تھے. یہ تصور ہی کیسا ہوتا ہے، کتنا خوشکن تصور ہوتا ہے. اگر تھوڑی دیر دیکھتے رہو تو کہتے کتنے خوش نصیب رہے ہوں گے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس یہاں کھڑا ہوا دیکھے ہوں گے. اور وہ پہاڑی بہت اونچی نہیں ہے، بہت ہی پھیلی ہوئی پہاڑی ہے، ایسے سیدھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چڑھ نہ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر، اور لاکھوں کا یہ مجمع تھا ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جو اللہ نے مجھے سکھایا تھا، جو اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری تھے، تو کیا میں نے اسے تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں. آپ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا تھا، جو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی تھی، وہ سب آپ نے ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد. دیکھیں یہاں پر کیا تھا؟ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، تو ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا. دیکھیے گواہی دے رہے ہیں. کبھی ہم لوگ بھی جب کوئی ٹوٹا پھوٹا کام کریں نا، کسی کے پاس جائیں، کسی کو دعوت دیں، کسی کو بلائیں، کچھ کریں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں گواہی کے لیے کھڑا کر دینا. یہ تیرے دربار میں یہ گواہی دے کہ یہ بندی نے بلا معاوضہ، بلا کچھ چاہے ہوئے تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے قرآن کو پھیلانے کے لیے، تیری تعلیم کو چرچا کرنے کے لیے، یہ پیغمبروں کا کام تھا. تو سوچو کل قیامت میں کتنا اچھا لگے گا اگر انسان جو ہے وہاں پر لوگ کھڑے ہوں کہ ہاں یہ میسج ہم تک انہوں نے فارورڈ کیا تھا. کتنا اچھا لگے گا، کتنا خوشی ہوگی کہ ہم تو چپ ہوں گے، آپ تو چپ ہوں گے، مگر لوگ بولیں گے. تو اسی طرح انہوں نے یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے دنیا کے سامنے چلے گئے. فمن، پس جو تولا، پھر جائے، بعد اس کے کی، ذالکہ بعد ذالکہ مطلب اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد فاولئک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اس کے بعد بھی پھر جائیں، وہ کام چھوڑ دیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم الفاسقون، تو یہ فاسق ہیں. یہ جو ہے یہ انہوں نے امانت میں خیانت کی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا پس غیر دوسرا دین اللہ، دوسرا دین اللہ کا، یبغونا، وہ چاہتے ہیں. اگر ہوتا تبغونا، تم چاہتے ہو، وہ چاہتے ہیں. کیا اگر اردو میں کہیں گے کہ اب کیا یہ لوگ جو ہے یہ طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ دین اللہ یبغونا وَلَهُ. ہاں اب اللہ صلی اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَهُ، اور لہو، اس کے لیے کس کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی؟ اللہ کے لیے. دیکھو پہلے اللہ آ گیا نا، دین اللہ، اللہ کا دین چھوڑ کر، اب کیا آ رہا ہے؟ ضمیر آ رہی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کے لیے، اللہ کی تابع فرمان ہے. اسلمہ، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. من فی السماوات والارض، جو من مطلب جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں، طوعاً او کرہن. دیکھیں یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، طوعاً او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے، دل رجوع ہو یا نہ رجوع ہو، مگر وہ
बादल नाखास्ता भी वो काम करता है इंसान। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो चारों नाचार अल्लाह की ताबा फरमान है। तो आप यहाँ देखेंगे, यानी तमाम कायनात को आप देखिए, कायनात की एक एक चीज़ को देखिए, उनका दीन तो इस्लाम है। इस्लाम कैसे करके, जो काम जिसके सिबरूत किया गया वो काम करता रहे, है ना। कान को एक काम दिया गया कि तू सुनने का काम करना, है ना, तो वो क्या कर रहा है, अल्लाह की इताअत कर रहा है और वो सुन रहा है। ज़बान को क्या काम दिया गया, बोलने का काम दिया। वो और बात है कि उसे क्या बुलवाओगे, वो अख्तियार इंसान को दिया गया है, मगर वो कर रही है। पाँव को चलने का काम, पहाड़ों को काम दिया गया कि ज़मीन पे किले के जैसा तुझे गाड़ दिया गया है, ये फर्श बिछा दिया गया है और यहाँ पर तुम्हें खड़ा कर दिया गया है कि ताकि ये ज़मीन हिल न जाए, तो वो उधर ही खड़ा है। सूरज को देखें, पूरी प्रोग्रामिंग करके, कहते प्रोग्रामिंग करके डाल दो खुद ही उड़ जाए। तो आजकल तो देखो क्या क्या होता है, प्रोग्राम करके आप सेट कर दो, अब सब कुछ होता रहता है। तो ये अल्लाह की प्रोग्रामिंग थी कि सूरज कब निकलेगा, कब डूबेगा। ऐसी इताअत है कि आज सालों साल का कैलेंडर जब बनता है, अब जब उसकी तुलू और गुरूब की जब बात होती है, सनराइज सनसेट की बात होती है, तो पहले से लिख के इतना कंफर्म होता है कि ये इतनी बजकर इतने सेकंड इतने मिनट पर निकलेगा। सोचे थोड़ा चेंज हो तो उसमें कायनात में तब्दीली, वो भी सेटअप है। मगर ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान को बहुत काम हो तो दिन और जो प्रोग्रामिंग है उसके हटके वो चांद। अब ये देखें, जो बहुत ज़्यादा जानने वाले जो साइंस के उलूम रखते हैं, उनको पता है कि ये गैलेक्सी जो है किसके पीछे क्या भाग रहा है। मगर कहते हैं वशम्स वल कमर, दो एक पीछे के लिए पीछे दौड़े, सितारे दौड़े, वो दौड़े, मगर क्या मजाल है टकराए, एक दफ़ा टकराएगा कभी, वो भी लिखा हुआ है, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। कभी कोई सोच सकता है कि समुद्र में आग लगेगी, वज़ल बिहार फुज्जरत वज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब दहक उठेंगे ये समुद्र, जब समुद्र भड़क उठेगी तो उसमें जो दो गैस है आप देखें वही मिली हुई है, कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि उसकी खुसूसियत है कि उन दोनों गैसों को मिलाओ तो आग लगती है, मगर जब अल्लाह ताला को है तो ये सब चारों नाचार ये अपने काम पर लगे हुए हैं। तो कहना अल्लाह ये चाहता है कि तुम देखते हो कि सारी कायनात में जो सब अल्लाह के फर्माबरदार और मुती हैं, अब तुम इस्लाम को छोड़कर कौन सा तरीके ज़िंदगी तलाश कर रहे हो कि जिस पर तुम चलने वाले हो, क्या चाहते हो तुम। और फिर उसके बाद है इसलिए कि वइलैहि तुरजऊन, वइलैहि युरजऊन। हाँ, मेन बात तो ये, सारा लुब्बे लुबाब ये है, सब भाग लें, सब सरकशी कर लें, सब हम अल्लाह से नौज़ुबिल्लाह दूर हो जाएं, सारे वो काम कर डालें जो हमारा नफ्स कहता है, जो हमारा माशरा कहता है, जो हमारा समाज कहता है, जो हमारी सोसाइटी कहती है, वो सब कर डालो। मगर बाद में क्या होगा कि जाना किधर है, वइलैहि युरजऊन, तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे, पलट के वहीं जाना है जो ये आर्डर कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुल, अब ठीक है, आपने दावत दे दिया, आपने लोगों से कह दिया, लोग नहीं मानते तो क्या आप भी पजल हो जाओगे। कहते हैं ना, उसको समझाते समझाते ऐसा लगा कि हम खुद ही कमज़ोर हो गए, हमारे ऊपर भी ओस पड़ने लगी। मगर नहीं, कहा जा रहा है कि कुल, ऐ नबी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमन्ना, हम ईमान लाए। देखिए यहाँ पे दो बातें भी आ सकती थी। अगर रसूल के लिए सिर्फ आता तो आमंतु आता, कि कह दीजिए आमंतु बिल्लाह, कि मैं, उसका तर्जुमा क्या होता, मैं। यहाँ पर क्या है, ना, आमन्ना, यानी आपके साथी वो असहाबे रसूल और जो कलमा पढ़ चुके थे, जो मुसलमान थे, सब कह रहे, सबको कहा जा रहा है कुल आमन्ना बिल्लाह, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मानते हैं, हम ईमान लाए, क्या, वमा जो उनजिला अलैना, यानी उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई, वाह, और माँ जो उनजिला नाजिल की गई अला इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल असबात। असबात कहते हैं औलाद, और याकूब की औलाद, वल असबात वमा उतिया, और जो अता की गई
موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو کہاں سے عطا کی گئی؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی. لا نفرق بین، لا نفرق نہیں تفریق کرتے ہم. اگر ہوتا افرق الف سے ہوتا تو میں نہیں تفریق کرتا، مگر یہ نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. نفرق میں نہیں تفریق کرتا بین درمیان احدن کسی ایک کی، منہم ان میں سے. ہم کسی ایک کی پیغمبر کی جو ہے جو ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، ہے نا، کسی کو جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا کہیں. ہم کوئی تعصب میں نہیں ہیں. ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی من جانب اللہ تھے، وہ اللہ کی طرف سے وحی لائے تھے، اور جو ہے ہم جاہلیت سے پاک ہیں. یہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی اللہ کا جو بندہ حق لے کے آیا ہے ہم سب تسلیم کرتے ہیں اسے. یعنی کسی پیغمبروں کا رد نہیں کرتے کہ یہ ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہارے عیسیٰ کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، وہ اللہ کا کلمہ تھا، وہ روح اللہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، موسیٰ اللہ سے بات کرتا تھا، موسیٰ پہ یہ کتاب نازل ہوئی، موسیٰ اوپر یہ تختی نازل ہوئی، ان کے احکامات کو قرآن یہ دہراتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمین، وَنَحْنُ، اور ہم اس، دیکھو لہو پھر یہاں پر ضمیر آ گئی ہے، اسی کے یعنی اللہ کے. نحن مطلب ہم، جمع ہے، مسلمون ہم اسی، مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کی حاکمیت میں دے دینا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کی حیثیت تو ایک مردے کی سی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ. حدیث بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی پیاری سی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ گھنٹوں اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ موتو مر جاؤ، قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. مردوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی نا، مردوں کو کوئی لالچ نہیں ہوتی. مردوں کو ایک بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مائیت میں اس طرح دے دو جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتی ہے. اب غسل دینے کے لیے میت کیسے دے دی؟ اب چاہے ٹھنڈا پانی ڈالو، چاہے گرم پانی ڈالو، چاہے تم ہاتھ پہلے دھو، چاہے پاؤں پہلے دھو، چاہے جو چاہے کرو، جو مرضی تمہارے حوالے. یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو تو میرا رب تو کہتا ہے، چاہے دنیا کا نقصان ہو، چاہے رشتہ داریاں کٹ رہی ہوں، چاہے معاشرہ مجھے اجنبی بنا دیتا ہو، چاہے جو کچھ بھی ہوتا ہو، لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں، جو چاہے کہتے ہوں، مگر میرے رب میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. ابراہیم نے یہ کیا تھا جو اللہ کا خلیل بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو ڈالے، جلا رہے جلا دے، مر جاؤں گا، ختم معاملہ. فرشتہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کوئی بات، اٹھ جاؤ. اللہ کو پتا ہے کہ اس کا بندہ کہ اللہ نے بھیجا ہے، پہلے پوچھ لیا، کہتے ہیں اللہ میں نے نہیں بھیجا. اللہ نے کہا جاؤ تو ابراہیم کیا کہتا ہے، آگ دہکا دی کہ اٹھا کے پھینکنا ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتا ہے. کیسا کہ علیم بذات الصدور، وہ تو خبر رکھتا ہے میرے دل کے اندر کی کیفیت کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں. وہ جو کہے گا وہی ہم کریں گے. وَمَن يَبْتَغِي، مطلب اس کے لیے انسان کو بڑی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی استقامت کی. کہنا آسان ہے کہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دینا، اللہ کی حاکمیت کو ہر فیلڈ میں تسلیم کر لینا، صرف جانماز تک نہیں. میرے شادی بیاہ میں، میرے پڑھنے لکھنے میں، میرے بچوں کی پرورش میں، میرے بزرگوں کی تابعداری میں، میرے عزیز و قریب کے حقوق میں، ہر جگہ خدا کی حاکمیت ہو، ہر فیلڈ میں ہو. اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے. ایک چیز کو ٹھان لینا کہ جیسے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، جب یہ ایک ایسا جلیل القدر صحابی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. فدا امی اور ابی کا لفظ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے بولا کرتے تھے.
اور اللہ کے رسول نے یہ سعد بن ابی وقاص کے لیے بولا کہ فدا امی اور ابی، سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ جنگ احد میں کہا تھا آپ نے، کسی صحابی کو آپ نے نہیں کہا. اور وہ سعد بن ابی وقاص جب کہتے ہیں کہ وہ شروع میں ایمان لانے والوں میں، یہ عشر مبشرہ میں سے ہے. عشر مبشرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ٹکٹ ایشو ہو گیا، چلو انٹری کارڈ ہو گیا، آدھار کارڈ مل گیا، چلو اب تو پاس. تو یہ 10 لوگ تھے جن کو ایک موقع پر آپ نے اکٹھا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جنتی ہیں. تو یہ سعد بن ابی وقاص جیسے یہ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ ایمان لائے تھے. تو آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں انا ثلث الاسلام، ثلث تیسرا، یعنی میں تیسرا شخص ہوں وہ کہ جو اسلام لایا تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی تھے، عورتوں میں وہ چھوڑ دیجئے، یعنی مردوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ثلث الاسلام، میں ثلث تیسرا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیسا تھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی چمکدار چاند ایک آسمان پر نمودار ہوا، اور اتنی اچھی روشنی اس کی، ایسی خوشگوار روشنی اس کی تھی، پورا اجالا ہو گیا اور میں اجالے میں چلنے لگا. تو جب میں چلنے لگا تو میں اپنے آگے کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق اور زید بن حارثہ بھی چل رہے ہیں. میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی، خواب ٹوٹ گیا. صبح ہوئی میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. اور یہ سعد بن ابی وقاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ہی اس طرح متاثر ہوئے تھے. وہ خواب دیکھا وہ ایک الگ بات تھی. اب سوچو کہ انہوں نے کتنے کارنامے انجام دیے، ابوبکر کا اس میں پلس ہوتا رہا کہ نہیں؟ ابوبکر کی اپنی خود کی نیکیاں اتنی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابوبکر کی نیکیاں ایک پلے پہ رکھ دوں اور پوری امت مسلمہ کی نیکیاں ایک پلے پہ رکھ دوں تو ابوبکر کی نیکی بھاری ہو جائے گی. وہ تو خود ہی امیر تھا نیکیوں سے، مگر جو پلس ہوتا گیا، کس کو دعوتیں دی، کون عمل کرتا رہا، اس کے عمل میں کمی نہیں ہوگی آپ کے، مگر آپ کی وجہ سے کوئی آیا تھا تو اس کے برابر آپ کو بھی ملے گا. تو سعد بن ابی وقاص کو لوگ بہت ثلث ایمان، یعنی شروع میں جو ایمان لائے وہ بہت ستائے گئے. میری بہنیں، میں بولتی ہوں کہ کبھی دل ہی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے وقت ہم بھی ہوتے، مگر کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ جانے اتنی استقامت دکھا پاتا کوئی کہ نہیں. چھوٹی سی قربانی دینی ہوتی تو ہم نہیں دے پاتے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں معاشرے سے. مگر وہاں پر سب مختلف طریقے سے آزمائے گئے. جو سب آزمائے گئے وہ سعد بن ابی وقاص بھی آزمائے گئے، مگر ایک خاص آزمائش ان کے اوپر جو آئی تھی وہ یہ تھی، وہ اپنی نوعیت کی ایک الگ آزمائش تھی. چونکہ یہ اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، اور پورے مکے میں یہ بات مشہور تھی کہ سعد بن ابی وقاص کے جیسا سالے جو ہے بچہ کوئی نہیں ہے. آپ سوچیں وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ شدید محبت کرتے تھے، کبھی آنکھ اٹھا کے ان سے بات نہیں کی تھی. تو مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سعد بن ابی وقاص جب ایمان لائے تو ان کی ماں کو بہت ناگوار ہوا. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بدکار اپنی بدکاری کو چھپائے. اب تو بدکاری بھی نہیں لوگ چھپاتے، مگر وہ جیسے بدکار چھپاتا نا کہ کہیں کسی پڑوسی کو نہ پتہ چل جائے. یہ وہ دور تھا کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی والدہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سعد تمہیں یہ راستہ چھوڑنا ہوگا، نہیں تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، ایک طرح بھوک ہڑتال پہ چلی جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی جان دے دوں گی اگر تم نے. اور واقعہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 دن 2 دن پھر اس کی حالت ایک دم خراب ہونے لگی سعد بن ابی وقاص کی ماں کی. پھر اس کے بعد اب سوچو کہ اس بچے کی کیفیت کیا ہوگی جو اپنی ماں سے اتنی شدید محبت کرتا ہو. اب اس آزمائش میں اب اللہ اس کے ایمان کو تول رہا ہے. ایک طرف ماں تھی، ایک طرف ایمان تھا. تو جب پھر سارے خاندان والوں کو ساروں کا پریشر آ رہا ہے کہ سعد تمہاری وجہ سے تمہاری ماں مر رہی ہے. پھر ایک دن سعد نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اپنی ماں کو یہ بتا دوں میں. اچھا وہ ماں بھی کیسے حوالہ دے رہی تھی؟ وہ حوالہ دے رہی تھی تمہارے دین، تمہارے اسلام میں والدین کی کتنی اہمیت ہے. تمہارا محمد کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو مانو،
قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم کو تمہارے والدین شرک کرنے کو کہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو. آپ نے پڑھا تو وہ آیت سعد بن ابی وقاص کے لیے نازل ہوئی تھی. پھر انہوں نے بھی ایک عزم کر لیا اور اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ میری ماں، میری امی، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو جانتی ہے میری مثال ہے، مگر ایک بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تو اس بات سے خوش ہے اگر ہوگی کہ میں یہ دین جو محمد لائے چھوڑ دوں، تو میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تیری تو ایک جان ہے. اگر میں تجھے یہ کہنے آیا ہوں اگر تیرے اندر 70 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے مرے تو بھی تیرا بیٹا یہ دین کو نہیں چھوڑے گا. یہ تھا وہ عزم، یہ تھا وہ صبر. میری بہنیں جو کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم کرنا یہ کوئی معمولی مسلمون، یہ بندہ کہہ کے دیکھے کہ میں نے تیری اطاعت کو تسلیم کر لیا ہے، میں نے تیرے سامنے میرے رب میں سر تسلیم خم کر چکی ہوں. وَمَن يَبْتَغِي، اور جو چاہے غیر الاسلام دینن، دوسرا دین اسلام کے سوا، فلن، دیکھو یہاں پر لا نہیں آیا، لم نہیں آیا. لن کیا ہے؟ کیا ہم اس کا ترجمہ صرف نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ ہرگز نہیں. سبحان اللہ، ہرگز نہیں. ہرگز کا جملہ پتہ ہے، تم ہرگز یہ بات سوچنا مت کہ میں ایسا کروں گی، اس کا مطلب ایک دم طے شدہ اسٹیمپ لگ گیا ہے. فلن یقبل منہ، تو کبھی بھی، تو ہرگز وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا ابھی یہ میت پڑی ہے، چلو یہ تو اچھی بات ہے کر لیں. ہر بات اچھی نہیں ہوتی. ہر دوا اسٹینڈرڈ کی دوا نہیں ہوتی ہے، اس پر اسٹیمپ ہوتا ہے نا. فٹ پاتھ پر ٹھیلے پہ بکنے والی دوائیں وہ بھی دوا ہوتی ہے مگر نہیں ہوتی. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اچھا یہ ذرا دیکھ لیں، ایکسپائر تو نہیں، ذرا دیکھیں یہ پاس ہے گورنمنٹ سے کہ نہیں پاس ہے، کہ ایسی دکان پہ فارمیسی کھول دی ہو تم. تو جس پر اسٹیمپ ہو ہمارے نبی کا، وہ بات، ہر کام اچھا نہیں ہوتا. اب 3 رکعت فرض کے بعد اب 4 رکعت فرض پڑھیں تو کیا نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، جہاں نماز ہے، اللہ کا نام ہے، تلاوت کریں، وہ نماز قبول کی جائے گی؟ نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ کہ وہ طریقہ نہیں تم نے اپنایا. تو طریقہ اللہ تعالیٰ فرمائے یبتغی غیر الاسلام دینن، دینن مطلب طریقہ. جو کوئی شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فلن یقبل منہ، او تم محنت کرو، تم چاہے جو چاہے کرو. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. بزنس تو اتنا بڑا تھا مگر جب فائدے کے لحاظ سے دیکھا تو خسارہ تھا. پورا کارخانہ جو ہے کہ خسارہ ہو گیا، چلا گیا. کیف یہدی اللہ، اب اللہ تعالیٰ سارا سمجھانے کے بعد بتا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہوگا. یہدی اللہ کہ اللہ ہدایت دے قومن مطلب اس قوم کو، تب یہود اور یہ نصارہ اس سے مخاطب ہیں. کفروا بعد ایمانہم، کہ جو ایمان کی نعمت پانے کے بعد کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کی نعمت پانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. تو وہ شہدوا، اور وہ گواہ تھے کس بات کے؟ ان رسول حق، کہ رسول سچا ہے. وجاءہم البینات، اور جو اس کے پاس جو چیزیں آئی ہیں وہ بینات، وہ روشن نشانیاں سب حق ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اچھا یہ بات ہے کہ اس پر گواہی دے چکے ہیں. وشہدوا ان رسول حق، یہ آپ لوگ کتنی دفعہ پڑھ چکے نا کہ کیسی گواہی دیتی. وہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے البقرہ میں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. دیکھیں اسکول میں بچے سب یونیفارم میں ہوتے ہیں، اگر باہر والوں کو اگر لاؤ تو دیکھو اسے لگتا ہے ایک ہی جیسا منہ سب کا دکھتا ہے، مگر ماں کو کبھی غلطی ہوتی ہے؟ تب سوچ لو، ماں کو غلطی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اس لیے قرآن کیا مثال دیتا ہے، وہ تو اس طرح پہچانتے تھے اللہ کے رسول کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا، تو یہ جو ہے وہ کیسے پہچانتے تھے؟ وہ اس کی پیشن گوئی کو یہ مدینہ والوں سے کہہ کے رکھے تھے نا، ایک نبی آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا ہے، تب بتائیں گے تم کو ہم.
اور مدینہ والوں نے مارے خوشی کے ان کے پاس دوڑے بھاگے گئے، اے دیکھو دیکھو تم کہہ رہے تھے نا نبی آنے والا، نبی دیکھو آ گیا۔ اب وہ ہٹ دھرمی پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہا تھا وَشَهِدُوا أَنَّ رسول حق وجاءهم البینات، ساری گواہی۔ ابو جہل کو دیکھو، یہ امیہ بن خلف لے جا کے کنارے پوچھتا، ابو جہل سچی بات ہے پیغمبر کہیں کہ 100% یہ کہ کسی نے اچھا میں بتاؤں، آپ پر بہت سارے الزام لگائے گئے کہ پیسہ چاہتے ہو تو شادی چاہتے ہو تو سردار بننا چاہتے ہو تو کچھ چاند اور سورج لا کے رکھ دیں گے، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ ابو جہل بھی کہہ رہا ہے ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں کہ جو وہ والا ہے، اور اس لیے کہ وہ بھی حق ہے کہ ہمارا خاندان، ان کا قبیلہ ہم سے بڑا ہو جائے گا، ہم کہاں سے پیغمبر لائیں گے، مقابلہ تھا نا۔ اولئک، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے ظالموں کو۔ اولئک، اب اشارہ ہے ان کی طرف، جزاء بدلہ ہم، ان کا، یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ ہے، ان یہ کی علیہم ان پر، لعنت، لعنت اردو میں استعمال ہوتا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، اور والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے ان پر، خالدین فیہا، وہ الگ ہے کہ جو ہے اسی حالت میں، خالدین فیہا، اسی کنڈیشن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، عنہم العذاب، ان کے عذاب میں، ولا ہم ینظرون، یعنی نہ ان کو مہلت دی، یہ کہتے ہیں تخفیف کرنا، ایک پریشانی، ایک درد کسی کو ہو رہا ہے اور تھوڑا سا رک جاتا ہے، اب درد ذہ کو دیکھ لیجئے، بچے کے پیدائش کا درد دیکھ لیجئے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے جان لیوا درد ہے، مگر جب اسٹاپ ہوتا تو ایسا کہ کچھ ہے ہی نہیں، تخفیف ہو گئی نا اس میں، ایسا ریلیکس ہو گیا انسان، مگر وہ ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ ان کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ دیکھو پھر اتنا سارا کرنے کے بعد، یہ اسلام ایک ایسا دروازہ ہے جو کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ زندگی کے کسی موڑ پر بندے نے مگر اس لیے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ ابھی 40 سال تک جو مرضی کرتے رہو، 40 سال کے بعد توبہ کریں گے، 40 سال زندہ رہنا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ ابھی دیکھیں، ابھی اسی جو پانی کی جو بارش ہوئی تھی، ابھی جو سن کے حیرت ہوئی، ہمارے عزیز اور اقارب رشتہ داروں میں سے تھی، یہ واپس سے بامبے آ رہی تھی، واپس سے بامبے بائی کار کسی کی شادی اٹینڈ کرنے۔ میں سوچ رہی ہوں انسان کتنا غافل ہے، کتنی قریب موت کھڑی تھی، نہیں نظر آئی نا، ہمیں بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ کتنی قریب ہے۔ اگر پتہ ہو جائے تو کیا ہماری روٹین یہی ہوگی؟ ہمارے رہنے کے انداز بدل جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی سن ہو۔ اگر ڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے، آپ کی اور ہماری صرف ڈیٹ ڈکلیئر ہو جائے، یہ تو کنفرم ہے جانا ہے، ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے، اگر وہی ڈیٹ اوپن ہو جائے تو یقین جاننا کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے نہ آپ کو، میری زندگی کا رنگ بدل جائے گا۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے وہ حقیقت اس کی دکھا دے، جو دنیا کی حقیقت، جو صحیح حقیقت ہے، وہ مجھے کھول کے میرے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بغیر ڈیٹ کے وہ کھلی ہوئی تھی۔ تو اب وہاں سے یہاں آنے میں کتنا 2-2.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور وہ وہاں تو سوکھا پڑا ہوا تھا واپی میں، یہاں جب وہ لوگ آئے ہیں تو وہ آپ کو پتا تھا کہ وہ عجیب سا اس طرف نہیں تھا، تو مگر یہ اندھیری سائڈ میں تھا۔ وہ گاڑی تھوڑا سا کچھ جو ابھی روایت جو پوری طرح بات نہیں سمجھ آئی، کوئی سائڈ میں کھڈا تھا، تھوڑا سا وہ اس میں جھکی، اور پھر وہ جیسے ٹیڑھی تھوڑی سی ہوئی، وہ پانی کا ایک ریلا پورا آیا اور پوری گاڑی میں بھر گیا،
اب وہ اس میں جو 4-5 لوگ ایسے سننے میں آیا ہے، ابھی ایک دم تعداد پتہ نہیں، تو اس میں سے جو جوان بچیاں، بہویں، بچے جو تھے وہ تو کسی صورت نکل آئے، مگر اس کی ماں جو تھی وہ جو ہے ہم لوگوں کی عزیز و رشتہ داروں میں سے قریبی لوگ سے ہیں، تو انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہاتھ بڑھا امی، ہاتھ بڑھا، ہاتھ پکڑتے پڑے، مگر وہ اتنا ہوا اور پانی اور گاڑی کا ٹیڑھا پن، وہ شیشہ، وہ دروازہ، پتہ نہیں کچھ کیسی کیفیت ہوئی کہ وہ باہر نہیں آ سکی. تھوڑا سا گاڑی آگے بڑھی، جب یہ لوگ اور آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ جب نکالے گئے تو ختم ہو چکے تھے. کتنی دیر لگی؟ کسی کو پتہ ہوتا کہ 2.5 گھنٹہ باقی میرا اس دنیا میں تیار کر کے. آپ یہ دیکھیں، یہ ہے زندگی کی حقیقت. ایسی سچائی ہے کہ جو ماننے والی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو. اس کے لیے 40 سال ہونا ضروری ہے کیا؟ آپ 2 مہینے کے لوگوں کو نہیں دیکھتے جا رہے ہیں، 4 سال کے لوگوں کو نہیں دیکھتے جا رہے ہیں، 20 سال کے لوگوں کو نہیں دیکھتے جا رہے ہیں، 15 سال کے بچوں کو نہیں دیکھتے جا رہے ہیں. میری بہن، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو توبہ کر لے من بعد ذالک، صرف توبہ کر کے ہی نہیں، اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ وَأَصْلَحُ، جو کرتا تھا وہ کرنا چھوڑ دے، اصلاح کر لے. توبہ کے اس میں یہ جو کچھ باتیں ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو کر رہا تھا اس پر شرمندگی ہو اسے اللہ کے سامنے، اپنی ماضی کی زندگی کو ریپیٹ نہ کرے. کچھ لوگ فخر کے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا کہ میں تو ایئر ہوسٹس تھی اور میں ایسا پہنتی تھی اور پہچان پہنتی تھی، اور اب دیکھو اب اس سے برقعے میں آ گئی ہوں میں. اس میں بھی ایک فخر ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی متقی بن گئی، مگر اس ماضی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے کہ دیکھو میں ایسا کرتی تھی تو ایسا ہوگی. اس میں اتنا شرمندہ ہو کہ کبھی وہ بات زبان پر نہ لائے. حیا کی بات تھی، اللہ نے پردہ ڈال دیا، جانے تو پردہ پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شرمندگی ہو. دوسری توبہ میں کیا بات آنی چاہیے کہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو. اب نہیں کروں گی، اب کبھی نہیں کروں گی، سچائی کے ساتھ خدا سے کہے. اب میں کہتی ہوں غیبت کی ایک بات ہے، جب ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کرے، اللہ سے توبہ کرے. یا اور کوئی گناہ ہے نا، اب کہ عزیز و قریب سے معاملہ کو یہ کہتا رحمی کتنا گناہ ہے. ہم چاہتے ہیں طویل زندگی، اللہ کہتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، تمہاری زندگی میں اضافہ کروں گا، تمہارے رزق میں اضافہ کرو. نہ رشتہ داروں کے لیے کرو، اپنے لیے تو کرو، ہے نا، اپنے لیے تو کرو. کہتے جب ملاقات کرنے کے لیے اپنے عزیز و قریب کے پاس کوئی جاتا ہے، اللہ کے رسول کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کوئی کام ہے، کوئی کچھ باقی ہے؟ بولے نہیں کچھ نہیں باقی. پھر کیوں جا رہے ہو؟ ایسے ملنے جا رہا ہوں، رحم کے رشتے میرے. تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا خیر کرنے لگتے ہیں. ہم سب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اور سامنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں. مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ تو نیکیوں کی ہرس میں گئی ہے. کتنا اچھا عمل ہو جب قیامت میں سب کھلے، ہے نا. تو یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے میری بہنیں، اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی گناہ ہو، کوئی مایوس نہیں، مایوس تو ابلیس ہوا تھا. یہ ایسا دروازہ ہے خدا کی قسم کہ اگر جاؤ گے نا، اب جیسے ایک زندگی، کسی کی زندگی 40 سال 50 سال گزر گئی اور وہ اس پہ نہیں تھا، 20 سال گزر گئی، 30 سال گزر گئی، تو اب چلو سیدھی راہ پہ آ گیا. مگر اس کو اس بات کا افسوس تو رہے گا نا کہ جو پہلے والے لوگ کمائی کیے ہیں وہ میرا تو مائنس ہو جائے گا. مگر یقین مانیے گا خدا کی ذات یہ ہے کہ جب بندہ کوئلہ لے کے خدا کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے، اپنے کوئلوں کو دے اللہ تعالیٰ یہ تو پورا کوئلہ ہی ہے، وہ پہلے والا سب کوئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، یہ اس حدیث و قرآن کی تفسیر کی روشنی میں بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اچھا کوئلہ پھینک دو، دامن چھاڑ دو. لکھنے والوں نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوئلوں کو ہیروں میں تبدیل کر دیتا ہے. تمہاری نیکیاں جو ہے سیئات کو بدل دیتی ہیں. قرآن کی آیت ہے، یذہبن السیئات، اس کو برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا آتا. بس ضرورت یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کے قدموں پر انسان جا کے اقرار کر لے.
اس لیے سید الاستغفار بہت پیاری دعا ہے میری بہنیں. کبھی اکیلے میں، تنہائی میں، کبھی اللہ کے سامنے پڑھ کے دے اللہم انت ربی. کتنی پیاری ہے نا. ذرا 2-4 دفعہ کہہ کے دیکھیے کہ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے. اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو خود سے نہیں پیدا ہو گئی. وانا عبدک، میں تیری بندی ہوں. وانا علی عہدک و وعدک، یا اللہ جو وعدہ میں نے کلمہ پڑھ کے کیا تھا اس پر کوشش کر رہی ہوں چلنے کی. ابو لک بنعمتک علی، ابو اللہ اقرار کرتی ہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر. وابو بذنبی، یا اللہ اعتراف کرتی ہوں اپنے گناہوں کا، اب تو مجھے معاف کر دے. فاغفر لی ذنبی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم، تو ہی تو بہت بڑا معاف کرنے والا، اور کہاں جاؤں گی میں. تو میری بہنیں یہ توبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لیں فإن اللہ غفور الرحیم. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ بڑی زبردست. ان الذین کفروا، بے لگ جنہوں نے انکار کر رویہ، کفروں کا مطلب بت نہیں پوجنا، کفر کا مطلب انکار کا رویہ اختیار کیا، بعد ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، ثم پھر، دادو مطلب زیادہ بڑھتے گئے، کفرن اپنے کفر میں، اپنے انکار پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہم تو یہی کرتے چلے جائیں گے. پتہ چل گئی یہ بات. نیک فطرت لوگ وہ ہوتے ہیں میری بہنیں. ایک میں آپ کو یہ بتا دوں رسول، نیک فطرت انسان کیسے پہچانا جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے بھلائی آتی ہے نا تو اسے آگے بڑھ کر قبول کر لیتا ہے. وہ ڈٹ کے کھڑا نہیں رہتا کہ میں پچھلا ایسا کرتی تھی نا، وہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہے صالحیت. تو کہتا بعد ایمان ثم کفرن، پھر وہ بڑھتے چلے گئے. لن تقبلا، ان کی توبہ، لن توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یاد رکھے وہ اولئک هم الظالمون، کرتے رہو خیر اللہ میری توبہ کر کے ایسا نہیں ہوگا. اولئک هم الظالمون، یہ ہے پکے گمراہ، ان کو پتہ ہے اور بولتے بھی ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں. اور کس طرح کی؟ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اصل میں کفر کی وجہ سے جو ہے نا وہ اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے کتنے بھی نہیں کیا، کتنے بھی غریبوں یتیموں فلانا کھلاؤ، مگر اللہ کی نافرمانی ہے دلوں میں تو وہ سب اعمال بیکار ہیں. تو ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اسی انکار کی حالت میں وہ مر گئے جان دینے تک. کتنی مثالیں ملیں گی ہے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو بندہ، وہ آزمائش اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. وہ اللہ کی طرف پہلے نہیں رجوع تھا، اب وہ رجوع ہو گیا ہے نا. تو فلن یقبلا، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدین، ان میں سے کسی کا، ملء الارض، ملء بھرا ہوا، زمین بھرا ہوا، کیا؟ سونا. ذہبن کا کیا ہوتا ہے؟ سونا. وہ سونا بھر بھی اپنے آپ کو سزا فدیہ میں دے. وَلَوِ افْتَدَىٰ فِدْیَہ بِہِ، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں فدیہ روزہ کا دیتا ہے، جو روزہ نہیں رہتا فدیہ دیتا ہے، یعنی اس کا بدلہ دیتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے چھڑانے کے لیے اگر وہ بندہ اس دن زمین بھر، حالانکہ پائے گا تو ہے نہیں، زمین بھر سونا کے سب تو یہیں ہاتھ جھاڑ کے ایسے کر کے جائے گا، لے بھی تو نہیں جانے دیتے لوگ نا کچھ. تو کہتے ہیں کہ وہ فدیے میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لن کا صیغہ اختیار کیا ہے کہ کبھی بھی ہرگز نہیں. اگر وہ زمین بھر کے سونا دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے فدیے میں تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. اولئکا، یہ ہے وہ لوگ، لہم، جن کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. عذاب کی کوالٹی کیا یہاں ہے کہ دردناک. ایک ہوتا نا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہوتا نا بڑا دردناک منظر دیکھا. وما لہم من ناصرین، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں وہ کوئی اپنا مددگار نہیں پائیں گے. جیسے کہ کسی پریشانیوں میں پھنس جانا الگ بات ہے، مگر مدد کی امید رکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل کی صفات ہیں اگر ہم امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے اور ہمیں قرآن سے عشق اور قرآن سے محبت پیدا کر دے تاکہ میرے اللہ اسی کو ساتھ لے کے جئیں. یہی وہ ایک نعمت ہے جس کو ہم اپنی قبر میں لے کے جا سکتے ہیں. کہ اللہ باقی مادہ زندگی جو ہے
اسی کے عشق میں گزروا دے. بس اسی کو لے کے انا اللیل وانا النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہ اسی کو میرے لیے حجت بنا دینا قیامت دن میں. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل وانا النہار واجعلہ لحجۃ یا رب العالمین.